السلام علیکم حدیث طلبہ، اسلامیات کا فرسٹ چیپٹر ہمارا حدیث تک کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے نام اور ان کے معنی، اور آج ہم باب نمبر 2 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ باب نمبر 2 جو ہے وہ ایمانیات اور عبادات، دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ اس کے دو حصے ہیں۔ فرسٹ پارٹ اس کا ایمانیات پہ ہے اور سیکنڈ پارٹ اس کا عبادات پہ ہے۔ ایمانیات میں ہمارے عقیدے شامل ہیں اور اس میں سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید کو آج ہم اس کا تعارف اچھی طرح سمجھیں گے۔ عقیدہ توحید کیا ہے، توحید کے معنی کیا ہے، قرآن مجید میں توحید کے کیا احکامات ہیں، مختلف انبیاء کرام جو اس دنیا میں آئے انہوں نے کس چیز کا درس دیا، اور پھر ہمارے اوپر کیا لازم ہے۔ سب سے پہلے ہم توحید کے معنی سیکھ لیتے ہیں کہ توحید کے لغوی معنی، لغوی کا مطلب ہوتا ہے لغت، ڈکشنری کے لحاظ سے معنی۔ توحید کے لغوی معنی ہوتے ہیں واحد، یکتا، واحد ماننا، یکتا ماننا، ایک جاننا ہے۔ توحید کے لغوی معنی واحد اور یکتا کے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش یہاں پہ یہ بھی ہے کہ آپ جو ہماری ویڈیو دیکھیں تو بار بار توجہ سے سنیں۔ ایک تو تھوڑی برائٹنس اور والیوم ہائی رکھیں تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے، کیونکہ بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے تو اچھے طریقے سے نظر نہیں آتا۔ برائٹنس تھوڑی سی بڑھا لیں گے، والیوم تھوڑا سا ہائی رکھیں گے تو آپ کو بہتر سمجھ آئے گی۔ دوسری یہ ہے، ایک بار، دو بار، تین بار، کیونکہ یہ باتیں بار بار جب آپ سنیں گے تو آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی، آپ کے ذہن میں سما جائیں گی، بھولنے کا نام نہیں لیں گے۔ سننا اور اس سے اپنے دماغ میں بٹھانا، سننے والی بات میموری کے اندر بیٹر فیڈ ہو جاتی ہے۔ دوبارہ آپ کو بتانا چاہوں، توحید کے لغوی میں اسے لغوی نہیں پڑھنا، اکثر لوگ لغوی پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ لغوی معنی کوئی اور ہوتا ہے، لاغو کا مطلب ہوتا ہے گندی بات، لغوی لغت کے حوالے سے لغوی معنی واحد جاننا، یکتا ماننا، ایک ماننا کے ہیں۔ اور شریعت کی اصطلاح میں، شریعت جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائے۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کو ذات و صفات، اللہ تعالیٰ کو ذات اور صفات اور جملہ اوصاف و کمالات، جملہ کا مطلب ہے تمام۔ اللہ تعالیٰ کو ذات و صفات اور جملہ اوصاف و کمالات میں ایک ماننا، ایک جاننا ہے۔ مراد کیا ہے کہ جتنی بھی صفات اللہ تعالیٰ میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں موجود ہیں، وہ کسی اور شخص میں ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمارا اس چیز کے اوپر مکمل ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمیں رزق دے رہا ہے۔ ہم جب پہلے بچوں آپ نے پڑھا ہوگا ایمان مفصل، ایمان مجمل، اس میں بھی ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ ہے۔ سب سے پہلے ہم کس پہ ایمان لے کے آتے ہیں؟ اللہ پہ۔ اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب ہے توحید پہ ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، ایک ماننا ہے۔ اور عقیدہ توحید سب سے اہم عقیدہ، سب سے، اس میں ذرا برابر دو نمبری نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ وہ جو ذات ہے وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، وحدہ لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا، جس کا کوئی شریک نہیں، وحدہ لا شریک لہ، کہ اس کا کوئی اور شریک نہیں ہے، وہ ذات اکیلی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسلامی عقائد میں عقیدہ توحید سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، سب نے توحید کا درس دیا، سب نے توحید کے بارے میں بتایا۔ اور قرآن مجید میں سورہ اخلاص
इसे सूरा अल-तौहीद भी कहते हैं। ये आई अल्लाह ताला की वहदानियत बयान करने के लिए। अगर हमसे कोई पूछ लेता है कि अल्लाह ताला कौन है, अकीदा तौहीद के बारे में पूछ लेता है कि अकीदा तौहीद क्या है, तो उसका हम बहुत ही आसानी से एक जवाब दे सकते हैं। वो सूरा इखलास के ज़रिए, सूरा इखलास के ज़रिए या सूरा अल-तौहीद के ज़रिए। क्या है इसमें? कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ नबी आप कह दीजिए अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, बेपरवाह है। लम यलिद वलम यूलद, तो किसी का बाप है ना किसी का बेटा है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई भी उसके बराबर नहीं हो सकता। ये अल्लाह ताला की यूं समझे पूरी तौहीद बयान कर दी गई है इसी एक आयत के अंदर। और अगर हमसे, मैं आपको यहाँ पे एक बात कोट करूंगा कि मैं एक बार डॉक्टर जाकिर नाइक सुन रहा था, तो किसी गैर मुस्लिम ने उनसे सवाल किया कि अल्लाह को तो आपने देखा ही नहीं, अल्लाह को तो आप जानते ही नहीं है, फिर आप क्या बता सकते हैं अल्लाह के बारे में कि अल्लाह क्या है? तो उन्होंने फौरन यही जवाब दिया कि मैं बताता हूँ डॉक्टर साहब ने कहा अल्लाह क्या है। कुल हुवल्लाहु अहद कह दो, अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज। इतनी प्यारी सूरत नाज़िल हुई, इतनी प्यारी सूरत तौहीद के बारे में। तो अब हमारा क्या फरीदा है बीइंग ए मुस्लिम? हमारा ये ईमान होना चाहिए, अकीदा तौहीद हमारी अवलियत में शामिल होना चाहिए कि हमारा इस बात पे ईमान होना चाहिए कि तमाम हमने जो भी इबादत करनी है, तमाम इबादत किसके लिए? अल्लाह के लिए। अल्लाह ही हाजिर और नाज़िर है, अल्लाह ही हर चीज का मालिक है, अल्लाह ही हर चीज का खालिक है। हम सब उसी के मोहताज हैं। वही हमें खिलाने वाला है, वही हमें रिज़्क़ देने वाला है, वही हमारी मदद करने वाला है। और उसके हुक्म के बगैर इस दुनिया में कोई चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। ये है अकीदा तौहीद का तारुफ। इसके बाद है अकीदा तौहीद की अक़साम। अकीदा तौहीद की 3 अक़साम है जो हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे तफसील से। यहाँ पे मैं आपको उन अक़साम का नाम बताता चलता हूँ। पहली है तौहीद रुबूबियत, दूसरी है तौहीद उलूहियत, और तीसरी है तौहीद अस्मा व सिफ़ात। तो इसको हम नेक्स्ट अपनी लेक्चर में कवर करेंगे। तौहीद की अक़साम ये इंतहाई अहम अकीदा भी है और इंतहाई अहम टॉपिक भी है हमारे इस्लामियात का, अकीदा तौहीद। इस हिस्से में से, अकीदा तौहीद में से अक्सर एक न एक लॉन्ग क्वेश्चन पिछली जो बुक थी उनके जो स्टूडेंट्स थे उनके एग्जाम में आता रहता था, और ये सेम टू सेम वैसे का वैसे ही चल रहा है। इंशाल्लाह आप भी कभी उम्मीद है कि इस चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन 10 नंबर का तलाब में शामिल रहेगा। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद है तो हमें फीडबैक दें कमेंट बॉक्स में। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें लिख दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम इसमें मज़ीद बेहतरी ला सकें। आपके लिए शुक्रिया।